بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الحمد لله كما أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله آمين. سب مل کے دعا امام زمانہ. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسولنا الکریم یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عطا پر آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. شیعہ سنی کتابوں میں متفقن علیہ حدیث ہے رسول خدا کی. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ قیامت کے دن جب انسان کو پروردگار عالم پکارے گا بلائے گا تو سب سے پہلے پروردگار عالم انسان سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ بتاؤ نمازیں کتنی لائے ہو، روزے کتنے لائے ہو، حج کتنے کر کے آئے ہو،
قرآن کی کتنی آیتیں یاد کر کے آئے ہو، کتنے پارے حفظ کر کے آئے ہو، کتنے یتیموں کی مدد کی تھی، کتنے غریبوں کی مدد کی تھی، پوری رات میں کتنی تراویحیں پڑھی تھیں، کتنا قرآن کا ذکر کیا تھا۔ فرماتے ہیں پہلا سوال انسان سے عمل کا نہیں ہوگا، وہ چاہے پہاڑ جتنی نیکیاں کر کے آیا ہو، چاہے آسمان کے ستاروں جتنے اللہ کے اذکار انجام دے کر آیا ہو، فرمایا خدا کبھی عمل کا سوال نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا سوال جو پروردگار عالم آنے والے سے کرے گا، رسول فرماتے وہ یہ پوچھے گا کہ بتاؤ امام کون سا لائے گا۔ اگر امام حق کے ساتھ آیا ہے تو پھر خدا کہے گا اپنی نماز بھی لاؤ، اپنا روزہ بھی لاؤ، اپنا حج بھی لاؤ، اپنی زکوٰۃ بھی لاؤ۔ لیکن اگر امام جور کے ساتھ آیا ہوگا تو پھر خدا نہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، نہ اس کے روزے کو قبول کرے گا، نہ اس کی عبادتوں کو قبول کرے گا۔ تو کہا کہ عبادات کا دار و مدار کس پر ہے؟ امام پر ہے۔ تبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کربلا کی جنگ نماز کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ روزے کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ اسی لیے تھی کیونکہ لوگوں نے حج کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر امام حسین کے زمانے میں حاجی نہ ہوتے تو خود حسین حاجیوں کو چھوڑ کے کربلا نہ جاتے۔ اگر مسئلہ نماز کا ہوتا تو ابن سعد نمازی نہ ہوتا، اگر مسئلہ حج و عمرے کا ہوتا تو شمر نے 17 حج نہ کیے ہوتے، اگر مسئلہ عبادتوں کا ہوتا تو خوارج اتنے بڑے عابد نہ ہوتے، اتنے بڑے زاہد نہ ہوتے، اگر مسئلہ حفظ قرآن کا تھا تو کربلا میں کئی ایسے تھے جو حافظ تھے اور امام حسین کے مقابلے میں آئے۔ تو اعمال کا مسئلہ نہ کل تھا، نہ اعمال کا مسئلہ آج ہے۔ کربلا کا سب سے بڑا مسئلہ جو امام حسین سمجھانا چاہتے تھے، کہتے تھے ہاں ابن سعد نمازی تو ہے پر اس کا امام یزید ہے، شمر حاجی تو ہے پر اس کا امام یزید ہے۔ اور امام حسین نے یہ دکھانے کے لیے کارنامہ کربلا میں انجام دیا کہ ایک طرف 60 سال کی عبادت کرنے والے نمازی، جان بازان جنگ صفین، 16 حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں، یہ مد مقابل اب عبداللہ الحسین کھڑے ہیں۔ اور اسی کربلا کے میدان میں امام کسی ایسے کو لاتے ہیں جس نے زندگی میں ایک حج نہیں کیا، جس نے زندگی میں ایک روزہ نہیں رکھا، جس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن جیسے اس کا امام حسین بنا تو یہ کئی نمازیوں پہ بھاری پڑ گیا۔ وہ وہاب قلبی جو کرسچن تھا، مسیحی تھا، امام حسین جیسے لشکر کربلا میں لے کر آئے، مطلب اس کا امام جب صحیح بنا تو خدا نے ایک طرف 60 سال نمازیوں کی نماز کو نہیں دیکھا، لیکن وہ نماز جو وہاب قلبی نے ظہر عاشور حسین کے پیچھے پڑھی، اللہ نے اس نماز کو خرید کیا، کیونکہ خدا عابد کی عبادت کو نہیں دیکھتا، عابد کے پیش امام کو دیکھتا ہے۔ مثلاً آپ کے ایڈلیڈ میں اعلان ہو کہ بھائی یزید آیا ہے اور یہاں نماز پڑھائے گا، اور کچھ عاشقان صحابہ جمع ہو جائیں، عشق ویسے ہی اندھا ہوتا ہے، اور کہیں کہ ہم نے صحابی کو نہیں دیکھا تو کم از کم اس کے بیٹے کو دیکھ لیں، تو ظاہر صحابی کی گود میں پلا، صحابی کی گود میں بڑا ہوا، کسی صحابی نے اسے سینے سے لگایا ہوگا، کسی صحابی نے اس کو بوسے دیے ہوں گے۔ تو امت کے وہ ایکسٹریم لیول کے عاشق اگر جمع ہو جائیں اور یزید کے پیچھے نماز پڑھیں اور آپ ان کی نماز کو دیکھنے جاؤ کہ بھئی دیکھیں تو صحیح نماز پڑھ کیسی رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ واقعاً فصیح و بلیغ قرآن کی سورتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، گریہ بھی ہو رہا ہے، خضوع بھی ہو، خشوع بھی ہو۔ اب سوال ہے کہ ایسی نماز کہ آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ جناب نماز کیسی پڑھی، کہ آپ کہیں تھا تو یزید لیکن نماز بڑی اچھی پڑھائی اس نے، اور پیچھے نمازی بڑا زار و قطار رو رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ یزید کے پیچھے پڑی ہوئی نماز جب اللہ کے دربار میں جائے گی، خدا نہ اس نماز کے خضوع کو دیکھے گا، نہ خضوع کو دیکھے گا، سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ اے نمازی بتا تیرا پیش امام کون تھا۔ اگر پیش امام صحیح ہے تو خدا نماز کو بھی قبول کرتا ہے، اگر امام صحیح ہے تو خدا انسان کے عمل کو بھی قبول کرتا ہے۔ کیوں فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 گمراہی اور ضلالت پہ ہوں گے، لیکن ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا،
جب رسول یہ کہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے تو یہ امت مصطفیٰ کی ہے، اور اگر مصطفیٰ کی امت ہے تو نمازی بھی ہوگی، مصطفیٰ کی امت ہے تو روزے دار بھی ہوگی، مصطفیٰ کی امت ہے تو خیر و خیرات بھی انجام دیتی ہوگی۔ تو جب امت محمد کی ہے تو ساری کی ساری نماز پڑھتی ہوگی، ساری کی ساری حج کرتی ہوگی، ساری کی ساری زکوٰۃ دیتی ہوگی، لیکن فرمایا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ ایک وہ کرے گا جو یہ 72 نہیں کریں گے، اس ایک کا عمل ایسا ہوگا جو 72 کے اندر نہیں ہوگا، یہ ایک ان سب سے الگ ہوگا جو 72 انجام نہ دیتے ہوں گے۔ تو آج اختلاف شیعہ اور سنی نماز کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ جناب شیعہ کیسے کہتے ہیں، آپ کہیں شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، اور سنی وہ ہوتا ہے جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ فقہی اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے خدا نہ کسی کو جہنم میں بھیجتا ہے نہ جنت میں بھیجتا ہے۔ اصل جو اختلاف دو مسلمانوں کا ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ تیرا امام کون ہے۔ آپ غدیر والے ہو، وہ سقیفہ والے ہیں، کیونکہ ایک وہ تھا جس نے امام امیر المؤمنین کو مانا، دوسرے وہ تھے جنہوں نے امام نہیں مانا۔ اب یہاں پہ کوشچن اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ، نئی نسلیں آپ سے یہ پوچھیں کہ جناب ایک آدمی بہت اچھا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، خیر و خیرات بھی کرتا ہے، یتیموں کو بھی پالتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور معاشرہ اور اس کے ہمسائے سارے بول رہے ہیں کہ اس سے بڑا عابد اور اس سے اچھا انسان ہم نے نہیں دیکھا، لیکن بس کیونکہ علی کو اپنا امام نہیں مانتا تو کیا یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیونکہ آپ بغیر امام علی کو مان کر بھی نمازی رہ سکتے ہو، آپ امام کے بغیر مان کر بھی حاجی رہ سکتے ہو۔ شمر حسین کو امام نہیں مان رہا لیکن حاجی ہے، خوارج علی کو امام نہیں مان رہا لیکن نمازی ہیں، زکوٰۃ پھر بھی دے سکتے ہو اگر امام کو نہ مانو۔ آج 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، امیر المومنین کو امام نہیں مانتے، تو کیا وہ نمازی نہیں ہیں؟ کیا وہ حاجی نہیں ہیں؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ تو جب میں امام کو بغیر مان کر بھی نمازی رہ سکتا ہوں تو امام کو مانوں کیوں؟ میں امام کو بغیر مان کر بھی حاجی رہ سکتا ہوں تو امام کو کیوں مانوں؟ میں امام کو بغیر مان کر بھی زکوٰۃ دینے والا رہ سکتا ہوں، سچ بول سکتا ہوں، جھوٹ سے کنارہ کشی کر سکتا ہوں، زاہد بھی رہ سکتا ہوں، عابد بھی رہ سکتا ہوں، تو پھر امام کو کیوں مانوں؟ اور خدا کہے کہ اس کو نہیں مانا تو یہ تمہاری پڑھی ہوئی نماز کو بھی ضائع کر دوں گا، اس کو نہیں مانا تو یہ رکھے ہوئے روزے کو ضائع کر دوں گا، اس کو نہیں مانا تو تمہاری ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ تو اچھا امام میری زندگی میں ایسا کیا کرتا ہے جس کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ کی دربار میں پڑھی ہوئی نماز باطل ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے دیے ہوئے پیسے خدا ضائع کر دیتا ہے، اللہ کے لیے کی گئی عبادتوں کو خدا ضائع کر دیتا ہے۔ 1400 سال سے امت کا یہی مسئلہ ہے، مسئلہ نماز نہیں رہا، مسئلہ امام رہا ہے۔ اب آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ امام اتنا ضروری کیوں ہے، امام کی اتنی ویلیو کیوں ہے کہ اگر امام کو مانا تو یہ گویا مہر ہے بر عبادت کہ امام صحیح تھا تو عبادت قبول ہے، امام غلط تھا تو عبادت غلط ہے۔ صحیح پڑھی ہوئی عبادت غلط ہو جاتی ہے اگر انسان کا امام صحیح ہو۔ پہلی اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا یہاں 2000 نمازی جمع ہو جائیں اور کہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہو نمازیوں میں، آپ پوچھیں سورہ حمد آتی ہے؟ کہیں آتی ہے؟ رکوع آتا ہے، سجدہ آتا ہے، قیام آتا ہے، قعود آتا ہے، قرات بالکل صحیح، ساری نماز ان کو آتی ہے، لیکن ایک چیز ان کو پتہ نہیں کہ کعبہ کہاں ہے، قبلہ کہاں ہے۔ اور یہ 2000 نمازی کہیں کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بھائی ہم تو جہاں بھی چہرہ کریں وہاں اللہ ہے، لہٰذا ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کی مسجد میں 2 مہینے تک 2000 نمازی نماز پڑھتے رہیں لیکن ان کا قبلہ کعبہ نہ ہو۔ کسی کا کوئی کہے کہ رکوع کیسا تھا، آپ کہیں صحیح تھا، سجدہ کیسا تھا، آپ کہیں صحیح تھا، قیام آپ کہیں صحیح تھا، قرآن آپ کہیں صحیح تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا قبلہ کعبہ نہیں تھا۔ اور یہ 2 مہینے سے نمازیں پڑھتے رہیں اور 2 مہینے کے بعد ایک ایسا نمازی آئے جو صرف 2 رکعت نماز پڑھے لیکن اس کا قبلہ کعبہ ہو، تو خدا کس نمازی کی نماز کو قبول کرے گا؟ 2 مہینے پڑھی ہوئی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اس 2 رکعت کو قبول کرے گا، کیونکہ اس 2 رکعت نماز کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ کربلا میں مسئلہ قبلے کا تھا، کچھ کا قبلہ یزید بن چکا تھا، کچھ کا قبلہ حسین تھا،
تو خدا نے وہب کو حسین کے اصحاب میں قرار دیا کیونکہ وہب کا قبلہ ابا عبداللہ حسین تھا. اس کی 2 رکعت نماز کو معراج عطا کر دی. اور مد مقابل شمر تھا جس نے اتنے حج کیے تھے لیکن اس کا قبلہ کیا تھا؟ غلط تھا. تو کہا نماز تب ہوتی ہے جب تمہارا قبلہ کعبہ ہو. تو نمازوں کا قبلہ کعبہ ہے. جب تک نماز کا قبلہ کعبہ نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. فرمایا بالکل اسی طرح ایمان کا قبلہ علی ابن ابی طالب ہے. جب تک علی تیرا امام نہ ہو تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا. آج مسئلہ اسی قبلے کا ہے. کچھ کا قبلہ امریکہ بنا ہوا ہے, کچھ کا قبلہ اسرائیل بنا ہوا ہے. آج مسئلہ مسلمانوں کی نماز کا تھوڑی ہے. آج پوچھو سعودی عرب کا قبلہ کیا ہے, تو جس مکے میں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں لیکن ایمان کا قبلہ مکہ نہیں ہے, ایمان کا قبلہ واشنگٹن بنا ہوا ہے. آج جنگ اسی قبلے کی ہے. یہ 1400 سال سے جو جنگ چل رہی ہے نا کہ تمہارا قبلہ کون ہوگا, مطلب تو کس کو دیکھ کے چلے گا. آج چھوٹا سا بچہ آپ پوچھے کہ ڈیفینیشن آف امام کیا ہے, تو آپ کو بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ ہاں بیٹا بابا نماز پڑھتا ہوں. اگر تمہیں کعبے کا پتہ نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو کہے گا بابا موبائل نکالوں گا, گوگل پہ سرچ کروں گا کہ قبلہ فائنڈر, قبلے کو ڈھونڈو. تو جب اس ویب سائٹ یا اپلیکیشن میں جاؤں گا, ایک اپلیکیشن کھل جائے گی, اس میں ایرو نظر آئے گا اور وہ مجھے طرف بتائے گا کہ اس طرف منہ کرو گے تو نماز ہو جائے گی. تو کو بیٹا یہ جو تمہیں طرف بتاتا ہے اسی کو امام کہتے ہیں. یہ جو جہت بتاتا ہے. آپ نے ایڈیلیڈ سے مثلا بائی روڈ میلبرن جانا ہے, آپ کسی مومن سے پوچھ رہے ہو کہ میلبرن کا راستہ کون سا ہے, اب اس کے بجائے کہ وہ میلبرن کے روڈ پہ چڑھا دے, اس نے آپ کو سڈنی کے روڈ پہ چڑھا دیا. گاڑی میں پیٹرول بھی ہے, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ ڈرائیور بھی بڑے اچھے ہیں, گاڑی بھی آپ کی بڑی فاسٹ جاتی ہے, لیکن آپ جتنی دیر چلتے جاؤ گے اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچو گے. گاڑی تو روڈ پہ چلتی رہے گی اور 3 مہینے 8 مہینے یا کتنے بھی گھنٹے آپ گاڑی چلاتے رہیں گے, پیٹرول کا بھی زیان کریں گے, اپنی تھکاوٹ بھی اس میں ہوگی, اپنی محنت بھی ہوگی, اپنی کمائی بھی اس میں شامل ہوگی. لیکن جب آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے گا اور بورڈ پر ہوگا کہ جناب میں پہنچا کہ نہیں پہنچا, تو بورڈ پہ لکھا ہوگا سڈنی تو پہنچ گئے ہو لیکن میلبرن جانا چاہتے تھے وہاں نہیں پہنچے. اسی طرح مسلمان کی نمازیں بڑی عمدہ ہیں, مسلمان کے روزے بڑے عمدہ ہیں, مسلمان کی عبادتیں بڑی عمدہ ہیں, مسلمان کا زہد بڑا عمدہ ہے, لیکن یہ جس راستے پہ چڑھا ہوا ہے وہ راستہ جہنم کو تو جاتا ہے پر جنت کو نہیں جاتا. تبھی فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت یا علی انت قسیم النار والجنہ. فرمایا یہ امام ہے جو تجھے سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے. ہم نمازیں روزے اعمال جس راستے پہ چلے ہوئے ہو وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر امام صحیح ہو, امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اے بندہ خدا کتنی عبادت کرو گے, اگر 80 سال خدا زندگی دے تو اللہ کی عبادت کرو, پھر خدا موت دے, پھر نہیں زندگی دے, پھر خدا کی عبادت کرو, پھر خدا موت دے, پھر خدا زندگی دے, پھر خدا کی عبادت کرو. فرمایا پھر بھی تم شیطان جتنی عبادت نہیں کر سکتے جس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی, اور یہ نہیں پتا کہ وہ 6000 دنیا کے تھے یا 6000 آخرت کے تھے. لیکن فرمایا شیطان میں عیب کیا تھا؟ فاسق تھا, فاجر تھا, زانی تھا, یہ شرابی تھا. عابد بندہ جو اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ خدا نے اپنے ملائکوں کو سردار بنا دیا. لیکن فرمایا ایک عیب تھا, خدا کو تو مانتا تھا پر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا تھا. لہذا خدا نے کہا نکل جا, تو کافروں میں سے شمار ہو گیا. میرے 5واں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے چاہا کہ اللہ اور شیطان کے درمیان صلح ہو جائے, جس طرح پاکستان نے چاہا کہ امریکہ اور ایران کی صلح ہو جائے. تو کہا کہ ٹیبل ٹاک کرواتے ہیں. خدا نے کہا بسم اللہ کرو. بات کی حضرت موسیٰ نے شیطان سے. اب موسیٰ چاہتا ہے کہ شیطان سدھر جائے تاکہ انبیاء کا کام آسان ہو جائے. وہ تھوڑا بہت امت کو سدھارتے تھے, یہ بدبخت لعین پیچھے سے پھر آ کے امتوں کو گمراہ کرتا تھا. کہ شیطان اگر صلح کرا دوں تو کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے اتنی امتوں کو گمراہ کیا, اتنے گناہ کیے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اللہ مجھے بخشے گا. تو کہا وہ تو چھوڑ دے, تو پہلے بتا نیت ہے توبہ کی کہ نہیں؟ کہا نیت ہے, لیکن
مجھے نہیں لگتا کہ پروردگار عالم بخشے گا۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے بات کی، پروردگارا میں نے بات کی ہے، کیا تو بخشے گا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا میں ارحم الراحمین ہوں، کتنا بھی بڑا گنہگار اس کے گناہ میری رحمت سے تو بڑے نہیں ہیں نا، کہ اگر وہ توبہ پہ راضی ہے میں بخشنے پہ راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر پیغام دیا شیطان کو کہ بھائی خدا راضی ہے، تمہارے گناہوں کو بخشنے پر آمادہ ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوا، یہ اتنی امتوں کو گمراہ کرنے کے بعد پھر سے خدا مجھے بخش دے گا، مجھے وہی مقام مل جائے گا کہ ہاں خدا کو کہو میں توبہ کے لیے راضی ہوں، کہ پروردگارا شیطان توبہ کے لیے راضی ہے اور تو نے کہا تو بخشنے کے لیے راضی ہے۔ اللہ نے کہا میں بھی راضی ہوں، بس میری ایک چھوٹی سی شرط۔ کہ کون سی شرط ہے پروردگارا؟ کہ جا کر شیطان کو کہو کہ آدم کی قبر پہ جائے، ایک سجدہ کر کے آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا شیطان، اللہ نے ایک چھوٹی سی شرط، کون سی شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو۔ اس بدبخت نے کہا جب زندہ تھا میں نے سجدہ نہیں کیا، ابھی دنیا سے چلا گیا کہ میں سجدہ کروں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور خدا نے کہا میں بھی اس کے گناہوں کو نہیں بخشوں گا۔ کسی جوان نے کہا کہ قبلہ کیا یہ اللہ کی ضد چل رہی ہے؟ اچھا خاصا شیطان راضی ہو گیا تھا، یہ کیا کہ آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو؟ میں نے کہا یہ نقطہ پروردگار عالم ہے، خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ تم میرا ادب اور میری تعظیم تو کرتا ہے، لیکن اگر میرے ولی کو نہیں مانے گا تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا، فرمایا تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہے، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو بڑے سے بڑا زاہد میدان برزخ میں کھڑا ہوگا اگر اس کا امام صحیح نہیں ہے۔ اور فرمایا بعض ایسے صالحین جن کو دنیا میں صحیح پیغام نہیں ملا اور خدا ان کو جنت میں بھیجنا تو چاہتا ہے لیکن امام ان کا غلط تھا، تو عالم برزخ میں خدا پھر ولایت علی کو پیش کرے گا کہ اگر تو یہاں بھی مان لے تو میں تو جنت میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ یہ وہ اصل ہے کہ اگر انسان کا امام صحیح ہو تو یاد رکھو انسان کا راستہ صحیح ہوتا ہے، اگر انسان کا امام غلط ہو تو انسان کا راستہ غلط ہوتا ہے۔ آج 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن اس 1 ارب میں چند مسلمان ہیں جو وقت کے ظالم کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ ان کا امام کیا تھا؟ صحیح تھا۔ یہ امام ہے جو آپ کو بہادر بناتا ہے، یہ امام ہے جو شہادت کا فلسفہ دیتا ہے، یہ امام ہے جو صاحب بصیرت بناتا ہے، یہ امام ہے جو تمہارے وجود میں شجاعت کا ولولہ پیدا کرتا ہے۔ ورنہ ساری امتیں ہیں لیکن آج بہادر شیعہ کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ان کا امام بہادر ہے۔ آج ساری امتیں ہیں لیکن بزدلی کیوں اس امت میں پائی نہیں جاتی؟ کیونکہ ان کا امام کسی میدان کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ تو یہ امام ہے جو آپ کو راستہ بھی دیتا ہے، جو حق و باطل کی پہچان بھی کرواتا ہے۔ تو یاد رکھنا امام کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ انسان کو یہ بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ امام تمہیں صحیح راستے پہ چلاتا ہے اور امام باطل تمہیں غلط راستے پر چلاتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، امت آج بھی کنفیوز ہے۔ امام کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے کنفیوژن کو دور کر دے۔ 1400 سال سے مسلمان آج بھی کنفیوز ہے کہ جناب حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کیونکہ کنفیوز تھا تو اس نے کہا کہ قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا، قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے، عمار کو جس نے مارا وہ بھی جنت میں اور جناب عمار بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن کیونکہ آپ کنفیوز نہیں ہو، کیونکہ آپ کے امام نے آپ کو کنفیوز نہیں رکھا۔ امام نے صراحتاً حق کا راستہ بھی بتایا، باطل کا راستہ بھی بتایا۔ آپ پوری دنیا میں فرش ادا پہ چلے جاؤ، 8-9 سال کے شیعہ بچے کو اٹھاؤ، وہ کہتا ہے کہ یزیدیت مرد آباد، وہ آج بھی یزیدیت پہ لعنت بھیجتا ہے، وہ آج بھی یزید پہ لعنت بھیجتا ہے۔ لیکن ان کے 50 سال کے مفتی کو اٹھاؤ، وہ آج بھی کنفیوز ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ کہ یہ نعرہ شیعہ جوان لگا سکتا ہے لیکن ان کا مفتی نہیں لگا سکتا۔ آپ بولیں کہ یزید نے برا کیا، کہ ہاں برا تو کیا، کہ مفتی صاحب پھر ایک لعنت بھیج بھی دو نا تو گلے میں ہڈی اٹک جاتی ہے۔ یہ تو لعنت مانت ہم نہیں بھیجتے، یہ شیعوں کا کام ہے، یہ قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا۔ جب تجھے یہاں نہیں پتہ چلا تو وہاں کیا پتہ چلے گا؟ تو امام انسان کے کنفیوژنز کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ تبھی شیعہ کنفیوز نہیں ہے نا،
وقت یزید کو منہ پہ بولتا ہے تو وقت یزید ہے، وہ ذرہ برابر خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ اس کی برائی کرنے میں ذرہ برابر گھبراتا نہیں ہے۔ تو آج جو گھبرائے ہوئے ہیں سمجھو ان کا امام صحیح نہیں ہے، اور جن کے نظریے کلیئر ہیں سمجھو ان کا امام صحیح ہے، کیونکہ یہ امام ہے جو انسان کو بتاتا ہے ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو۔ یہ امام ہے جو حق و باطل کی پہچان انسان کو کرواتا ہے۔ تو امام کا پہلا کام کیا ہے کہ انسان کو بتائے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے ان کے بڑے فضائل پڑھے جاتے ہیں، جن کے صوفیاء کرام ہیں۔ اس عالم کا نام ہے حسن بصری، تاریخ کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ جنگ صفین جب ہوئی، حسن بصری امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، اور یہ کوفے میں بیٹھے رہے، اور جب امیر المومنین جنگ سے واپس آئے اور بہرحال ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو حسن بصری صاحب وضو کر رہے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ تو جب وضو کر رہے تھے تو پانی بہت ضائع کر رہے تھے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ حسن بصری کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اللہ کی چیزوں کو استعمال کرو لیکن ان چیزوں میں اسراف نہ کیا کرو۔ کہ وضو تو کر رہے، اتنا پانی ضائع کر رہے ہو۔ حسن بصری نے ٹیڑھی آنکھ کر کے امیر المومنین کو دیکھا کہ علی، میرے وضو کے پانی پر جو زیادہ استعمال کر رہا ہوں اس پہ دکھ ہو رہا ہے۔ امام نے کہا اسراف ہے، تبھی سمجھا رہا ہوں۔ تو کہ علی یہ بتا، پانی کے اسراف پہ بڑے بول رہے ہو، لیکن جنگ صفین میں تم نے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا دیا، کلی وہ اسراف نہیں تھا؟ امت مسلمہ کا خون ناحق بہایا تم نے، کیا وہ اسراف نہیں تھا؟ یہ سننا تھا۔ امیر المومنین نے کہا خون ناحق؟ کہاں خون ناحق؟ تو مولا نے کہا خون ناحق کا مطلب یہ ہے کہ میرا دشمن حق پر تھا کہ میں نے خون ناحق بہایا۔ تو کہا ایک کام کرتا نا کہ آپ معاویہ کا ساتھ دے دیتے، جنگ لڑتے تاکہ 3-4 مسلمانوں کا کم خون بہتا۔ جب پتا بھی تھا کہ میں خون ناحق بہا رہا ہوں تو جا کے معاویہ کا ساتھ دیتے۔ تو کہا علی بات تو صحیح ہے، اور میں ایسا ہی کرنے والا تھا، میں نے تلوار بھی اٹھائی، گھوڑا بھی تیار، اور جنگ صفین میں جا رہا تھا امیر شام کا ساتھ دینے۔ تو امام فرمایا پھر گئے کیوں نہیں؟ کہ علی جب چل جا رہا تھا اور ارادہ کیا جانے کا تو میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، اور اس آواز نے کہا حسن بصری نہیں جانا، دونوں لشکر جہنم میں جائیں گے۔ تو کہا میں رک گیا۔ آپ مولا علی کا اچھا آواز آئی تھی کہاں، اور اس آواز پہ تم رک گئے؟ کہاں علی رک گیا، کان میں آواز آئی تھی، اور باقاعدہ کہا دونوں لشکر جہنم میں جائیں گے، کسی کا ساتھ نہیں دینا، لہذا میں رک گیا۔ امام فرمایا یہ بتا کبھی سوچا تھا کہ آواز کس کی ہے؟ کہ نہیں، یہ نہیں سوچا آواز کس کی ہے۔ آج مسلمان صرف آوازیں سنتا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ مجھے آواز دے کون رہا ہے۔ کسی نے کہا فلاں کافر ہے تو اس نے بول دیا کافر ہے، کسی نے کہا فلاں چیز بدعت ہے تو بول دیا بدعت ہے۔ تو امام نے کہا سوچا کس کی آواز تھی؟ کہ نہیں علی میں نے نہیں سوچا کس کی آواز تھی۔ امام کہا میں بتاؤں کس کی آواز تھی؟ کہ علی کس کی آواز تھی؟ امام فرمایا وہ تیرا بڑا بھائی شیطان تھا، جو تجھے حق و باطل کی پہچان سے بھی روک رہا تھا اور پارٹیسپیٹ کرنے سے بھی روک رہا تھا۔ اگر تمہیں لگتا تھا وہاں حق ہے تو چلے جاتے نا۔ اور فرمایا کون سا قرآن پڑھا ہے؟ قرآن میں کہ اللہ نے کوئی تیسرا راستہ بتایا ہے کہ ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے، ایک چپ ہونے کا راستہ ہے، تیسرا راستہ کہ نہ میں نے حق کا ساتھ دینا ہے، نہ میں نے اگر حق ہے تو ساتھ دینا ہے، اگر باطل ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑا رہنا ہے۔ کہ قرآن میں کوئی ایک آیت ہے جو یہ جو تیسرا راستہ تم بتاتے ہو کہ نہ میں اس کا ساتھ دوں گا نہ میں اس کا ساتھ دوں گا، میں بیچ میں رہ جاؤں گا؟ امام فرمایا قرآن میں 2 ہی راستے ہیں، یا حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے۔ اور رسول نے برملا فرمایا کہ علی مع الحق والحق معی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ جب حق کا پتہ چل گیا۔ آج کسی نے کہا کہ قبلہ ہمارے کچھ بھولے بھالے شیعہ بھی ہیں، کہا یہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ چل رہی ہے، کہ یہ حق و باطل کی جنگ تھوڑی ہے، یہ 2 ملکوں کی جنگ ہے، سیاسی جنگ ہے۔ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے مان لیا آپ کو، سیاسی جنگ ہے، 2 ملک ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کو اپنے اپنے مفادات ہیں، بھائی ہمارا بیچ میں کیا جائے۔ لیکن میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر آپ کی امام بارگاہ کے باہر ایڈلیڈ کے شہر میں کسی روڈ پر
دو ہندوؤں کی جنگ ہو جائے، جنگ میں سے لڑائی ہو جائے، دونوں آپس میں لڑیں، اور آپ ایک سے پوچھو کہ جناب یہ دو آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں، تو کوئی کہے کہ جناب اس ایک ہندو نے وہ بی ہندو کے گھر پہ کیا کیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، یہاں اس کے گھر پہ ڈاکہ ڈال کے اس کے پیسے چوری کر لیے ہیں، اب یہ جو بی ہے یہ اے سے کیا مانگ رہا ہے، اپنے پیسے مانگ رہا ہے، گھر چھڑانا مانگتا ہے۔ یہاں پہ بھی امیر المومنین فرماتے ہیں چاہے دو غیر مسلم بھی آپس میں لڑیں، تم نے یہ نہیں دیکھنا اس کا دین کیا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا اس کا ایمان کیا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہاں پر بھی چپ رہے تو علی والے نہیں ہو۔ فلسطینی کون سے شیعہ ہیں بھائی، اہل سنت ہیں، سب سے زیادہ کون بولتا ہے ان کے لیے، امیر المومنین کے چاہنے والے بولتے ہیں، کیونکہ ہم مذہبوں کو دیکھ کے بات نہیں کرتے، ہم مکتب کو دیکھ کے بات نہیں کرتے۔ فرمایا میں شیعوں کا نہیں بلکہ حسین انسانیت کا امام ہے۔ یہ دیکھو کہ سامنے آنے والے پر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں، تم ظالم اور مظلوم کی تفریق کرو۔ اگر مظلوم ہے کسی بھی فرقے سے ہے تم نے حمایت کرنی ہے، اگر ظالم ہے چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو تم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، چاہے اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تبھی فرمایا انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم مولا، میں ہر اس سے محبت کروں گا جس سے آپ نے محبت کی، میں ہر اس سے دشمنی کروں گا جس سے آپ نے دشمنی کی۔ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد، اے خدا مجھے وہ حیات دے جو تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی، اور میرا جینا بھی ایسا ہو جیسا علی اور آل علی کا تھا، میرا جانا بھی ایسا ہو جیسا علی اور آل علی کا تھا۔ کیوں فرمایا اگر شہر انبار میں، عراق کا شہر ہے، امیر المومنین فرماتے اگر شہر انبار میں کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتار دے کوئی چور جا کر، اور یہ خبر سن کے غم سے کوئی مر جائے، امام فرماتے اس کی موت حق پر ہے، کیونکہ انسانیت پر ہونے والے ظلم پہ اس کے وجود میں جھنجھوڑ پیدا ہوا، لہٰذا یہ اس دکھ میں دنیا سے اگر چلا گیا تو یہ حق پہ دنیا سے گیا ہے۔ اب تم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، غاصب کون ہے اور مغصوب کون ہے۔ تو یہ آپ کی جو آئیڈیالوجی بنی یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی کہ یہاں 6 سال سے ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو، یہاں یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد کا نعرہ سکھایا جاتا ہے، یہاں حیات منا ذلت کا سلسلہ سکھایا جاتا ہے، یہاں بتایا جاتا ہے کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، یہی طرز زندگی ہے جس سے منافقت مر جاتی ہے، یہی وہ پہچان ہے جو اہل بیت آپ کو عطا کرتے ہیں تاکہ آپ حق و باطل کی تفریق کر سکو۔ آج دنیا میں جنگ مال کی نہیں ہے، آج اصل مسئلہ حق و باطل کا ہے، کیونکہ باطل پیسہ دے کر بھی تجھے خرید لے گا، باطل لالچ دے کر بھی تمہاری نسلوں کو خرید لے گا۔ تم نے بچوں کو صرف اتنا سکھانا ہے کہ میرے لال تم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ علی اکبر کے وجود میں ذرہ برابر خوف نہیں تھا، اپنے بابا سے یہ نہیں کہا کہ بابا ہم 72 ہیں وہ 30,000 ہیں، ہم مثلاً 100 ہیں وہ مثلاً 30 لاکھ ہیں، بابا ہم کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے، یہ تو ہمیں چیر پھاڑ دیں گے، یہ تو اپنی تلواروں کے زیر عتاب پہ ہم کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ بس اکبر نے ایک سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ بابا ان کی تعداد زیادہ ہے ہماری تعداد کم ہے، کہ بابا بس مجھے اتنا بتائیے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، کہ میرے لال ہم حق پر ہیں، کہ بابا جب حق پر ہیں وہ اب چاہے 30,000 ہوں یا 30 لاکھ ہوں اکبر کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ جنگ ہے جو تمہارے ذہن میں چلنی چاہیے، حق و باطل۔ آپ نے باطل کو چھوڑنا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق دکھائے گا کون؟ جو امام حق ہوگا۔ تبھی خدا نے ایک دعا ہر مسلمان پہ واجب کی، کیونکہ نماز ہر مسلمان پہ واجب ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں اگر اس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور اس فاتحہ میں یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ شیعہ بھی یہ دعا کرے، سنی بھی یہ دعا کرے، اے خدا مجھے کس پہ چلا؟ صراط مستقیم پہ چلا۔ اب سوال ہے یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی اور چھڑی سے زمین پہ لکیریں بنا رہے تھے، ایک ٹیڑھی پھیڑی لکیر بنائی، پھر دوسری لیفٹ رائٹ پہ لکیر بنائی، پھر ایک تیسری لکیر بنائی جو رسول نے سیدھی بنائی۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ صراط کیا ہے؟ کہ یہ سارے راستے دیکھ رہے ہو یہ باطل کے راستے ہیں، یہ لکیر سیدھی لکیر ہے، اس پہ تم نے زندگی گزارنی ہے، ٹیڑھا بن کے زندگی نہیں گزارنی، سیدھا بن کے زندگی گزارنی ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ راستہ کہاں ہے اور کون ہے؟ فرمایا اسی وقت علی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر صراط مستقیم دیکھنی ہے تو وجود علی ابن ابی طالب کو دیکھا کرو۔
اگر صراط دیکھنی ہے تو وجود امیر المومنین کو دیکھا کرو۔ کیوں لوگ علی ابن ابی طالب سے دور ہو جاتے تھے؟ فرمایا عدالت امیر المومنین کی وجہ سے۔ لیکن جو حق کی تلاش میں تھے وہ کبھی خود کو علی سے جدا بھی نہیں کرتے تھے۔ سر کٹ گیا، زبان کٹ گئی، بازو کٹ گئے، میسم میں تب مار کے علی کو نہیں چھوڑا۔ طلحہ زبیر امیر المومنین سے بات کرنے گئے، مولا علی حجرے میں تھے اور حجرے میں اندھیرا تھا، اور اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے مولا علی نے ایک دیا جلایا ہوا تھا۔ جیسے آئے اور کافی دیر مولا علی حساب و کتاب کرتے رہے اور کہا کہ علی ابن ابی طالب آپ سے بات کرنی ہے۔ امام نے پہلا سوال کہ یہ بتاؤ سرکاری بات ہے یا پرائیویٹ گفتگو ہے؟ تو کہا علی پرائیویٹ بات ہے۔ تو پھر امام نے اس دیے کو اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیا؟ بجھا دیا۔ دوسرے دیے کو امیر المومنین نے روشن کیا۔ تعجب سے طلحہ نے زبیر کو دیکھا، زبیر نے طلحہ کو دیکھا، کہا علی یہ کیا کر رہے ہو؟ امام نے کہا ابھی تو کہا کہ سرکاری بات نہیں ہے۔ تو یہ جو دیا تھا اس میں جو آئل تھا وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے تھا، یہ جو دوسرا دیا ہے اس کا جو آئل ہے یہ علی نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ پھر طلحہ نے زبیر کو دیکھا، زبیر نے طلحہ کو دیکھا، کہا جو علی 2 بوند تیل کے خرچ نہیں کرتا وہ علی ہمیں بصرے کی حکومت کیسے دے دے گا؟ بالکل اسٹریٹ تھے امیر المومنین، جو غلط ہے بولتے تھے غلط ہے، جو صحیح ہے بولتے تھے صحیح ہے۔ اب یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تب امیر المومنین کے ساتھ چلنا بڑا مشکل تھا۔ لیکن جو صفت میں علی جیسے بن گئے اور سلمان بن گئے، جو صفت میں علی جیسے بن گئے اور ابو ذر بن گئے، شہر سے نکال دیا، ابو ذر نے حق کو نہیں چھوڑا، میثم تمار کو درخت سے لٹکا دیا پر میثم نے حق کو نہیں چھوڑا، حجر ابن عدی کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پر حجر نے علی کو نہیں چھوڑا۔ آج آپ کے لیڈروں کو شہید کیا جا رہا ہے پر اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ۔ یہ جنگ ہے، یہ جو انسان نے زندگی میں لڑنی ہے وہ جنگ حق و باطل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام کا پہلا کام کیا ہے کہ آپ کے وجود سے کنفیوژنز کو کیا کرے؟ دور کر دے۔ آج مسلمان کنفیوز، اس کا مفتی کنفیوز، اس کا مولوی کنفیوز، ان کی کتابیں کنفیوز کہ حق کیا ہے۔ اب جب انسان کنفیوز ہوتا ہے نا پھر کہتا ہے سارے کے سارے کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، آپ کی بیگ میں، آپ کے تھیلے میں مثلا 10 جوڑے کپڑوں کے پڑے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں تو ہے مثلا اس میں 1 جوڑا مثلا نجس ہے، 9 پاک ہیں، لیکن آپ کنفیوز ہو کون سا ہے۔ تو کبھی آپ یہ کہہ دیتے ہو کنفیوژن دور کرنے کے بھائی سارے کے سارے پاک ہیں، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ اب کیونکہ مجھے ڈھونڈنے میں تکلیف ہو رہی کہ دیکھوں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ تو ایک راستہ ہے کہ انسان سارے کے سارے کو پاک قرار دے دیتا ہے۔ یہ افراد کو نہیں پہچان پا رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ مشکل بھی تھا۔ امیر المومنین نے جب اعلان کیا نا میں صفین میں جا رہا ہوں، صفین مطلب سرحد شام، معاویہ ابن ابی سفیان سے لڑنے جا رہا ہوں، 50,000 کا لشکر علی کے ساتھ تھا۔ بس اس چیز پہ مصمم تھے کہ معاویہ غلط ہے اور ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ علی کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہ اعلان ہوا 50,000 سپاہی امیر المومنین کے ساتھ۔ خبر آئی کہ علی ایک نیا لشکر بن رہا ہے بصرے میں، طلحہ و زبیر کی اس میں قیادت میں، نبی کی زوجہ کی قیادت میں۔ کس کی قیادت میں؟ کہ محمد مصطفیٰ کی زوجہ، خاتم المرسلین کی زوجہ، ام المسلمین، ان کی قیادت میں بنائے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا اگر اب میں چلا گیا معاویہ کو شکست دینے، کوفہ خالی ہو جائے گا، جو اسٹیٹ ہے امیر المومنین کی حکومت کا وہ خالی ہو جائے گا، کیونکہ سارے لوگ لڑنے کے لیے شام کی سرحد پہ جائیں گے، پیچھے سے یہ بصرے سے اٹیک کریں گے۔ اب مولا نے وہ جنگ جیتی نہیں اور پیچھے دیکھیں گے تو امام کا تختے پہ کیا ہو گیا؟ کیپٹل پہ ان لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو امام نے کہا پہلے اندر والے دشمن کو ماروں، پھر باہر والے دشمن سے لڑنے جاؤں گا۔ سب کو اعلان کیا کہ رخ موڑو، جنگ جمل ہونے والی ہے۔ جمل بعد میں نام پڑا کیونکہ وہ نبی کی زوجہ اونٹنی پر آئی تھی تو جمل کہلائی وہ۔ امام نے کہا رخ موڑو اہل بصرہ کی طرف، تو علی کی مخالفت میں کھڑے ہوئے۔ سارے لشکر نے کہا یہ جنگ کس سے لڑنی ہے؟ کہا طلحہ، زبیر، نبی کی زوجہ،
50,000 لشکر تیار تھا امیر شام سے لڑنے کے. جب بات طلحہ و زبیر و نبی کی زوجہ کی آئی تو امیر المومنین کے پاس 10,000 لوگ بچ گئے. 40,000 علی کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ 40,000 کنفیوز تھے کہ ہم نے علی کا ساتھ دینا ہے, نبی کی زوجہ کا ساتھ دینا ہے, ہم نے علی کا ساتھ دینا ہے, طلحہ کا ساتھ دینا ہے, ہم نے علی کا ساتھ دینا ہے, زبیر کا ساتھ دینا ہے. اب کنفیوز ہو گئے نا, میں کس کا ساتھ دوں. وہ قومیں تباہ رہتی ہیں جو ہمیشہ کنفیوز رہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. جب آپ کی لائن کلیئر ہو جائے نا, حق و باطل کی پہچان ہو جائے, تو زندگی انسان کی کیا ہو جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے. تو امیر المومنین کے پاس 10,000 تھے اور 40,000 علی کو چھوڑ کر چلے گئے, کیونکہ امت کے 40 مطلب 90% لوگ کیا تھے, کنفیوز تھے. لیکن عمار یاسر کنفیوز نہیں, مالک اشتر کنفیوز نہیں, ابو ذر کنفیوز نہیں. یہ کنفیوژن آپ کے امام ہیں جس نے آپ کو کنفیوژن سے نکالا. آج سارے مسلمان تو کنفیوز ہو سکتے ہیں لیکن اہل بیت کے چاہنے والے کنفیوز نہیں ہو سکتے. شہباز شریف تو کنفیوز ہو سکتا ہے لیکن سید علی کنفیوز نہیں ہو سکتے. اور ایک کمال میں نے ذہن میں اللہ نے بات لائی اور میں نے ممبر سے عرض کی, میں نے کہا دیکھو جو نسلیں کنفیوز ہیں نا, کس چیز میں کنفیوز ہیں, حق اور باطل میں, ظالم اور مظلوم میں کنفیوز ہیں. بس یہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ظالم بھی ہے کہ نہیں ہے, اور ظالم کے لیے بھی ایک نرم گوشہ ہے, ہمارا تو ہے پر پتہ نہیں, تو کہا رضی اللہ بول دو. رضی اللہ کا ترجمہ کیا ہے, جس نے عمار کو مارا خدا تو اس سے راضی ہو جا, یہ رضی اللہ کا مطلب ہے. جس نے حجر ابن عدی کو مارا خدا تو اس سے راضی ہو جا, اور جو مر گیا خدا تو اس سے بھی راضی ہو جا. مطلب ادھر والی پارٹی سے بھی ہاتھ ملاؤ, ادھر والی پارٹی سے بھی ہاتھ ملاؤ. امت کنفیوز ہے نا, کیونکہ اسے نہیں پتا کہ میں قاتل کی برائی کروں یا قاتل کی تعریف کروں, میں مظلوم کی حمایت کروں یا مظلوم کی مذمت کروں, کیوں کنفیوز ہے. اور میں نے کنفیوژن کتنا چلا, جب امت کے خون میں کنفیوژن آ جائے, جب ان کو جینیٹکلی پرابلم آ جائے, جب ان کے عقائد میں پیدائشی پرابلم آ جائے, تو یہ کل والے یزید کے لیے بھی کنفیوز ہے, یہ آج والے یزید کے لیے بھی کنفیوز ہے. اور کنفیوژن آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو بڑے شریف نا, آپ کو پتہ ہے, یہ ٹرمپ کی انہوں نے اتنی تعریفیں کی ہیں. اچھا کس کو نہیں پتا کہ یہ لوگ قاتل ہیں کہ نہیں ہیں. 60,000 فلسطینیوں کے قاتل, 1 ملین عراقیوں کے قاتل, کتنے لوگ افغانستان میں مارے گئے, کتنے لوگ پاکستان میں مارے گئے. لیکن کیونکہ کنفیوز ہیں, یہ کل بھی کنفیوز تھے, یہ آج بھی کنفیوز ہیں. اچھا ڈپلومیٹک تعلق تو ہر ملک بناتا ہے نا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے قبلہ ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہونے چاہیے. رشیا بھی دشمن ہے, ڈپلومیٹک تعلقات بناتا ہے, چائنا بھی بناتا ہے. ڈپلومیٹک حد تک صحیح ہے, لیکن ان کے سامنے انہوں نے اتنے قصیدے پڑھے کہ اٹلی کی وزیر اعظمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جناب یہ کس کی تعریفیں کر رہا ہے اتنی, کہ جس کی بیوی نے گھر میں اتنی تعریف نہ کی ہو, جس کے اپنے سینیٹرز نے کبھی امریکہ میں ان کے لیے اتنی تعریفی جملے نہ بولے ہوں, لیکن یہ صاحب اتنی تعریف کر رہے ہیں. اور ان کو بھی اتنی اچھی لگی تعریف, وہ اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ میری وزیر اعظم پاکستان نے تعریف کی تھی نا, بار بار ان کا حوالہ دیتا ہے کیونکہ وہی ان کو کیا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. تبھی خدا کہتا ہے جو خبر بھی لائے تو دیکھو خبر لانے والا کون ہے, اور اس کی تعریف کیسی جس کی تعریف شہباز شریف کر دے. تو پاکستان کا وزیر اعظم آپ کی تعریف کر دے کہ جناب بہت اچھے ہیں, تو لوگ آپ پہ شک کریں گے ان کی تعریف ہو کیوں رہی ہے. تعریف کرنے والا مستند آدمی ہو, تعریف کرے تو حسین کرے, تعریف کرے تو علی کرے. سلمان کی تعریف نبی کیا کرتے تھے, حبیب کی تعریف حسین کیا کرتے تھے, حر کی تعریف حسین ابن علی نے کی تھی. جب ایسی شخصیتیں آپ کی تعریفیں کرتی ہیں تو پھر زندگی میں نکھار آتا ہے. اب ایک طرف اتنی تعریفیں کر دی کہ نوبل کا پیس انعام بھی انہی کو ملنا چاہیے, بڑے کارنامے ہیں تو ان کے کارنامے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کنفیوز ہیں صاحب. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ایران گئے, رہبر معظم کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے, بڑی نیسی سی شکل بنائی, کہ ہمیں بڑا دکھ ہے, ایک اسلامی لیڈر مارا گیا ہے. تو یہ وہ کنفیوژن ہے کہ مقتول کے جنازے پہ جا کے اس کی تعریف کرو,
اور قاتل کے سفرے پہ بیٹھ کر اس کی تعریف کرو. یہی حسین نے فرمایا کہ ہیہات من ذلہ، شیعہ کبھی ذلت کی زندگی نہیں گزارتا، عزت کی زندگی گزارتا ہے. یہ اصولوں کا پکا ہوتا ہے، یہ غلط کو غلط کہتا ہے اور صحیح کو صحیح کہتا ہے. یہ وہ نظریہ تھا جو آپ کو امام دیتا ہے. تو ایک تو امام جہت بتاتا ہے، راستہ بتاتا ہے، دوسرا امام انسان کے کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے. تیسری ڈیوٹی جو امام کی، جو سب سے اہم ترین ڈیوٹی ہے، کہ میں نے کہا کہ امام کے بغیر نمازی تو بن سکتے ہو، امام کے بغیر روزے دار بھی رہ سکتے ہو، امام کے بغیر حاجی بھی رہ سکتے ہو، امام کے بغیر نمازی بھی رہ سکتے ہو. تو سوال یہ ہے کہ میں امام کو مانوں کیوں؟ تو میں نے کہا امام کنفیوژن کو دور کرتا ہے، امام انسان کو راستہ دکھاتا ہے. لیکن اصل ڈیوٹی امام کی کیا ہے، جسے آپ کار امام بولو کہ جناب یہ امام کا کام ہے. آپ بولیں گے یہ فلاں آدمی امام بارگاہ میں چائے بناتا ہے، یہ فلاں آدمی جو ہے امام بارگاہ میں جھاڑو دیتا ہے، یہ فلاں آدمی کا اکاؤنٹس کا کام ہے، یا فلاں آدمی کا مثلاً یہ کام ہے. تو آپ نے کام کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا نا. اب ہیں تو چار لوگ، لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. تو سب سے پہلے یہ سوچا کرو کہ کار امام کیا ہے، خدا نے ایک امام کو بھیجا کیوں؟ نمازی تو مجھے فلاں صحابی بنا سکتا ہے، شرعی مسئلے تو مجھے فلاں شخص بھی بتا سکتا ہے. ابھی مجتہدین ہیں، امام زمانہ نہیں ہے، فقہی مسائل چل رہے ہیں نا، کوئی ادھر سے فتویٰ دے رہا ہے، کوئی ادھر سے فتویٰ دے رہا ہے. تو کل کوئی انسان کہے مجھے امام زمانہ چاہیے کیوں؟ آسٹریلیا بیٹھا ہوں، ہاسپٹل کا مسئلہ ہو تو گورنمنٹ حل کر دیتی ہے، فقر و فاقہ ہو تو ویلفیئر سسٹم سے مجھے پیسے مل جاتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا بھی تو مجھے یہاں مسئلہ ہے نہیں، پھر امام زمانہ کو بلاؤں کیوں؟ شرعی مسئلہ ہے کہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ فون کرتا ہوں فقہی مسئلہ کسی مولوی سے جواب مل جاتا ہے. پھر امام کس چیز کی دوا ہے؟ کیا آپ ڈیلی دعا کر رہے ہو العجل 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 العجل، جلدی بھیج دے جلدی بھیج دے؟ کس چیز کی جلدی ہے؟ کیا کریں گے آ کر امام زمانہ؟ پتہ بھی ہے کار امام کیا ہے، پتہ بھی ہے کہ امام آ کر کرتا کیا ہے. تو میں نے پاکستان میں کسی جماعت سے پوچھا، میں نے کہا کیوں دعا کر رہے ہو امام آ جائے؟ کہ مولانا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت ہے، تو امام زمانہ آئیں گے تھوڑے ہمارے مسئلے کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. کوئٹہ والوں سے پوچھو امام زمانہ کیوں آئیں گے؟ بولا ٹارگٹ کلنگ بہت ہے. امام زمانہ آئیں گے تھوڑا سکہ سانس لیں گے، لوگ کم مریں گے. خاتون سے پوچھو امام زمانہ کیوں آئے کہ مولانا اولاد نہیں ہو رہی، اتنے سال ہو گئے. امام زمانہ آئیں گے کوئی دعا کرواؤں گا. مریض سے پوچھو امام کہ کینسر کا بیمار ہوں، کسی کے پاس دوائی نہیں ہے، امام آئیں گے تھوڑا ورد بتائیں گے، ذکر بتائیں گے، 4 جڑی بوٹیاں بتائیں گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب ان میں سے کسی کی بات غلط نہیں ہے، امام آئیں گے یہ سارے کام ہوں گے، لیکن یہ کار امام نہیں ہے. آج سعودی عرب پاکستانیوں کے لیے پیٹرول فری کر دے تو ساری بجلی کیا ہو جائے گی؟ فری ہو جائے گی. مثلا کل سعودی عرب کہے آسٹریلیا کی گورنمنٹ کو ہم آج کے بعد پیٹرول فری میں دیں گے، تو آپ کے گھروں کے بل بالکل زیرو پہ ہو جائیں گے. ان کے الہی آمین. دنیا میں یہ کام سعودی عرب بھی کر سکتا ہے، آپ کی غربت کو ختم امریکہ بھی کر سکتا ہے. کون سا کام ہے جو امام زمانہ کریں گے؟ آج ٹیکنالوجی میں انگریز آگے ہے. فرانس اچھے سے اچھا جہاز بناتا ہے، امریکہ اچھے سے اچھا موبائل بناتا ہے، آئی ٹی سسٹم بناتا ہے، نیٹ ورکنگ کا سسٹم بناتا ہے. تو امام کون سا کام کریں گے جو آج امریکہ نہیں کر پا رہا کہ میں امام کو بلاؤں؟ امام کون سا کام کریں گے جو آج چائنا نہیں کر پا رہا کہ امام کو مولا آپ آئیے اور اس کام کو انجام دیجیے؟ امام کون سا کام کرے گا؟ امام کا کام جہاز بنانا نہیں، امام کا کام پل بنانا نہیں. دنیا کے بیسٹ آرکیٹیکٹ لاؤ گے، شاید سب سے بڑا برج بنا دیں. آج چلے جاتے ہو دبئی میں کہیں پہ برج سازی ہو رہی ہے نا، کہ فلاں کنٹری اتنا اچھا بلڈنگ، آج آرکیٹیکٹ ان کے پاس، آئی ٹی سسٹم ان کے پاس. تو پھر آپ امام کو کس کام کے لیے بلا رہے ہو؟ کہ امام کا کام روڈ بنانا نہیں، امام کا کام بلڈنگ بنانا نہیں. ہاں یہ آنے کے بعد فیض امام میں شامل ضرور ہے، لیکن یہ کار امام نہیں ہے کہ امام آ کر یہ کام کرے. کہ پھر امام کو ہم بلاتے کیوں ہیں؟ کہ امام کی وہی ڈیوٹی ہے جو انبیاء کی ڈیوٹی تھی. امام بلڈنگ نہیں بناتا، امام انسان بناتا ہے. یہ امریکہ نہیں کر سکتا، یہ دنیا کی بیس سے بیسٹ گورنمنٹ نہیں کر سکتی کہ آپ کو انسان کامل بنا دے. یا لوگوں کو انسانیت سے گرایا جاتا ہے.
نشے میں دھت معاشرہ، زنا میں پڑا ہوا معاشرہ، انسانی اقدار سے گرا ہوا معاشرہ، جہاں عورت اپنی پہچان کو کھو دے، جہاں مرد اپنے وقار کو کھو دے۔ آج پوچھو نا دنیا کے سب سے بڑے ملک سے کہ بتاؤ تمہارا انسانی کارنامہ کیا ہے؟ آج فرانس جاؤ گے اپنے جہاز دکھائے گا، آج چائنا جاؤ گے اپنی فیکٹریاں دکھائے گا، آج امریکہ جاؤ گے اپنا آئی ٹی سسٹم دکھائے گا آپ کو، یہ میرا پروڈکٹ ہے کہ میں نے آئی ٹی میں ٹیکنالوجی میں ترقی بہت کی ہے۔ وہ کہے گا میں نے جہاز سازی میں بہت ترقی کی ہے، وہ کہے گا ہم نے موبائل بڑے ترقی یافتہ بنائے ہیں۔ لیکن کہو انسانی نمونے ہیں تمہارے پاس کہ تم دنیا کو دکھاؤ یہ انسان ایک ہیومن میں نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے۔ امریکہ کا انسانی پروڈکٹ کا نام ٹرمپ ہے، انسانی پروڈکٹ کا نام کلنٹن ہے، بش ہے۔ کا امام انسان بناتا ہے، اور کوئی کہے تمہارے پاس انسانی پروڈکٹ کیا ہیں؟ ایون اگر اصحاب کی بات بھی آئے نا تو میں فلاں صحابی کو مانوں تو مجھے دکھاؤ تو صحیح اس نے انسان کتنے بنائے۔ لیکن جب در علی پر آتے ہو، یہاں یہ وہ ہیں جو ابوذر کو ابوذر بناتے ہیں، یہ وہ ہیں جو معاشرے کو سلمان دیتے ہیں، مالک اشتر دیتے ہیں۔ ان کے گھر میں آؤ تو حسن حسین ملیں گے، ان کی خواتین دیکھو تو زینب کبریٰ ملیں گی۔ ایک ایسا 50 سال کی بیوی ہیں، لیکن دنیا اگر کسی کو آج عورت کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے وہ حسن ظاہر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور حسن ظاہر ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، زینب آج بھی زندہ ہیں۔ یہ وہ ایک کریکٹر تھا ایک عورت کا، جس نے اپنی بلندی، اپنا وقار، اپنا صبر، اپنا تحمل اس نے دکھایا کہ اللہ کی راہ میں اگر تکلیفیں برداشت کرنی ہے تو ایک خاتون کو دیکھو جو اس پورے قافلے کو اس راستے میں لے کر چلی، اور زینب نہ ہوتی کربلا سے سیدہ زینب کو نکالو، کربلا انکمپلیٹ ہے۔ کہ دیکھو یہ علی تھے جس نے انسان بنایا، معاشرے کو حسن دیا، حسین دیا، عباس دیا، اور آؤ حسین نے کیا بنایا؟ علی اکبر بنایا، زین العابدین بنایا۔ زینب کبریٰ نے کیا بنایا؟ کہ اون محمد بنائے۔ تم کن کو ماننے کے لیے بولتے ہو؟ تخت تو ہے یزید کے پاس، یزید انسان نہیں بنا سکتا۔ اس کے باپ کو منوانا چاہتے ہو؟ ارے جس کے گھر میں جاؤ، جس نے یزید معاشرے کو دیے، جنہوں نے شمر معاشرے کو دیے، جنہوں نے ابن سعد معاشرے کو دیے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ امام کا کام تھا انسان سازی۔ دنیا کے پاس رہبر بہت ہیں، لیڈر بہت ہیں، لیکن خمینی جیسے رہبر نہیں ان کے پاس۔ شاعر دیکھو تو شاعر دنیا میں ایسے آپ کو ملیں گے، سبط جعفر جیسا کسی کے پاس نہیں ہے، شہید حسینی جیسا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو جرنل آپ کے پاس ہے ان کے دنیا کے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ آپ دشمن کی تقریریں سنا کرو، وہ آپ کے جرنلز کو دا موسٹ جینیس بولتا ہے۔ یہ اتنا جینیس تھا مجھے مارنا پڑا، اتنے ٹیکنیکل تھے ہمیں ان کو قتل کرنا پڑا، کیونکہ ان کو پتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو معاشروں کو تباہ جاہلوں نے نہیں کیا، معاشروں کو تباہ پڑھے لکھوں نے کیا ہے۔ ایٹم بم کسی ریڑھی والے نے نہیں بنایا، گولی کسی جاہل نے نہیں بنائی۔ یہ دنیا کی جنگیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے وزیر اعظم، فلاں صاحب ایم پی ہے، ایم این اے ہے، پریزیڈنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ آکسفورڈ، یہ ہارورڈ، یہ کیمبرج سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کو تباہی میں ڈال دیتے ہیں، جو انسانیت کے قاتل بن جاتے ہیں۔ جاہل آدمی کیا نقصان دے گا؟ وہ 50 روپے کا غبن کرے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کرے گا نا۔ یہ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک باپ کو سوچنا چاہیے، کہاں آپ نے کیا کیا؟ کہ قبلہ میں نے بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈی سی ہے، کمیشن کا ایگزام دیا ایس پی بن گیا، یہ فلاں ملک کا سفیر بن گیا، یہ ایمبیسڈر بن گیا۔ اب اس پہ تو خوش ہے کہ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، بڑا تو ڈاکٹر نہیں، کسائی زیادہ ہے، یہ انجینئر کم لیکن لوگوں کو ٹیکا لگانے والا زیادہ ہے۔ ڈی سی تو بنا، ایس پی تو بنا، لیکن ایک نمبر کا راشی ڈی سی بنا، ایس پی بنا، کہ لوگ بیزار ہیں کہ جناب ایسا افسر ہمارے علاقے میں آیا کیوں ہے۔ یہاں امام کا کام ہے کہ تجھے ڈاکٹر بنانے سے پہلے انسان بنائے، تجھے انجینئر بنانے سے پہلے انسان بنائے، تجھے نالج دینے سے پہلے انسان بنائے۔ نالج وداؤٹ انسانیت کسی کام کی نہیں، وہ جہنم کے برابر ہے۔ تب امیر المومنین فرماتا ہے اگر علم شریف کے پاس آئے تو وہ شرافت بڑھتی ہے، اور کمینے کے پاس آئے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے۔
تبھی فرمایا امام کا کام کیا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پہلے تمہارا تزکیہ کرے، پھر تمہیں علم دے، پھر تمہیں حکمت سکھائے۔ آج ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ اگر میں گلاس میں پانی ڈالوں گا تو پہلے گلاس کو دھوؤں گا، پانی ایسے نہیں ڈالا جاتا۔ آپ ایک نجس گلاس میں پانی ڈالو گے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ کہ نبی کا کام ہے تمہارے وجود کے ظرف کو پاک و پاکیزہ کرے، امام کا کام ہے ظرف کو پاک کرے۔ امام نے کوئی بڑا کام اسے ہور کے ظرف کو پاک کر دیا نا، ہور بن گیا۔ وہب کے ظرف کو پاک کر دیا نا، وہب بن گیا۔ وہ پہلے ظروف کو پاک کرتے ہیں، وجود کو ان صفات سے، ان صفات رذیلہ سے اور خبائث سے انسان کو پاک کر دیتے ہیں۔ اب جب علم آئے گا، یہ علم سے نہ خود کو نقصان دے گا نہ دنیا کو نقصان دے گا۔ لیکن اگر اسے علم ملا، ڈاکٹر تو بن جائے گا، اب نیت یہ ہوگی کہ میں کس انسان کو کس طرح سے لوٹ سکتا ہوں۔ لیکن آؤ کربلا، عجیب ہے، یہی ڈاکٹر جب اربعین پہ آتے ہیں فری میں لوگوں کو وزٹ کرتے ہیں، پورا سال فیس لیتے ہیں، لیکن کربلا میں فیس نہیں لیتے۔ یہاں حسین ان کو انسان بنا دیتے ہیں کہ تم نے 6 دن پیسے کے لیے کیا، 1 دن غریبوں کے لیے رکھ دو۔ ہاں، آج ہے کوئی انسان جو اپنا ہنر فری میں دے، 4 لوگوں کی مشکلات کو حل کرے؟ یہ وہ انسانیت ہے۔ تبھی آپ کو کوئی خلیفہ نظر نہیں آتا جو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہو، لیکن علی تھے ایسے، گزرتے تھے کسی فقیر کی آہ سنتے تھے، چلے جاتے تھے خرابے میں، نابینا فقیر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، اس کے سر کو اپنے گھٹنے پہ رکھتے تھے، علی سر دباتے تھے، بار بار پوچھتا تھا کہ آپ کون ہو جو میری اتنی خدمت کرتے ہو، نام کیا ہے آپ کا نام جان کر کیا کرو گے؟ تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں۔ تو امام کا کام ہے انسان کو انسان بنے۔ اب انسان کیسے بنتا ہے وہ الگ بحث ہے، کہ ہم دنیا میں آئے تکامل، پرفیکشن کے لیے بھیجے گئے۔ یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں نا، کوئی ابھی 50 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، یا اپنے زندگی کا سفر کیا ہے، یا اوپر کی طرف ہوتا ہے یا نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ امام کا کام ہے آپ کو پرفیکٹ بنائے، آپ کے وجود کی گندی صفات کو نکال دے تاکہ آپ قرب خدا حاصل کرو۔ ایک انسان کے اندر لالچ ہو جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک آپ ان صفات کو ختم نہ کرو۔ یہ بیچ میں اللہ نے برزخ کیوں رکھی ہے؟ مرنے کے بعد ہر انسان برزخ میں جائے گا، کسی میں غصہ زیادہ، کسی میں حسد زیادہ، کسی میں لالچ زیادہ، کسی میں شہوت زیادہ، مختلف چیزیں ہمارے وجود کے اندر ہیں نا۔ فرمایا جب ان چیزوں سے نکلو گے پھر جنت میں جاؤ گے نا۔ آپ کسی ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے تو آپ کے پاس ویزا نہ ہونا، جب آپ ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہ کرو نا، اکاؤنٹس دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، جنت میں بھی جاؤ، جنت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کیونکہ اگر صفت بری میرے اندر ہے وہ نجاست کے برابر ہے، اور اگر نجاست میرے اندر ہے میں نجاست کو لے کر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، بغیر وضو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے آپ۔ تبھی فرمایا یہ عالم برزخ میں جائیں گے، اور عالم برزخ میں عذاب کے ذریعے سے ان کو پاک کیا جائے گا، یا ان کو مینٹلی اتنا امپروو کیا جائے گا، یا مورلی اتنا آگے لایا جائے گا تاکہ یہ قابل تو بنے جنت کے۔ جب انسان کے اندر قبولیت ہی نہیں ہے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ پاکستان میں ایسے ایسے جی ایم خانے بنے ہوئے ہیں، آپ چپل پہن کے جاؤ تو اندر کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، کہتا صاحب بوٹ پہن کر آؤ، بھائی امیر ہوں، ارب پتی ہوں، کروڑ پتیوں کا نہیں، ہمارا رول ہے چپل کے ساتھ آپ اندر نہیں جا سکتے، شوز پہنو پھر آپ آ جاؤ، آپ اندر جا سکتے ہو۔ خدا کا بھی رول ہے، جنت پاکوں کی جگہ ہے، جب پاک ہوگے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ایک چاہنے والی کو کہتی ہیں، اور مطلب 2 ہی راستے ہیں، یا خود کو خود دنیا میں پاک کرو، یہ آسان راستہ ہے، اللہ کی دربار میں جا کر خدا سے منت مانگ کر توبہ کر کر خود کو کیا کرو؟ پاک کرو۔ یہاں کہا دوسرا راستہ پھر اللہ کا راستہ ہے، پھر خدا عالم برزخ میں عذاب سے پاک کرتا ہے، اور یہ پاک کرنا بھی نعمت خدا ہے۔ خدا شمر کو پاک نہیں کرے گا، خدا یزید کو پاک نہیں کرے گا، خدا ابن سعد کو پاک نہیں کرے گا، خدا تجھے پاک کرے گا۔ یہ نعمت خدا ہے، کیونکہ تو کس کا ماننے والا ہے؟ محمد اور آل محمد۔ لیکن کا وہ پاک کرنا بڑا تکلیف دہ ہے، وہ عذاب ہے، وہ تکلیف ہے۔ بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں آؤ، یہاں توبہ مانگو، سچے دل سے توبہ مانگو، تو خدا تمہارے وجود کو کیا کر دے گا؟
پاک کر دے گا۔ تو امام کا کام ہے پاک کرنا۔ یہ جو مجلس حسین آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، کہ فرمایا ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے، یہ انسان کی پوری زندگی کی خطاؤں اور گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ کل ٹائم ملا تو امید خدا پہ میں تھوڑا پڑھوں گا۔ فرمایا کبھی بھی خدا کے لیے برا نہ سوچا کرو، اللہ کے لیے نیگیٹو نہیں سوچا کرو، کبھی بھی اہل بیت کے لیے سوء ظن نہیں کیا کرو۔ اور رسول فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کے لیے برا سوچا تو جو برا سوچتے ہو وہی تمہاری زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے اچھا سوچو گے تو تمہاری زندگی میں کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ تو جب تک ہم خود کو منسلک نہ رکھیں امام سے، امام کی ڈیوٹی کو نہ سمجھیں کہ امام کا کام کیا تھا اور اسی کام کو انجام دیں گے، تو انسان انسانیت کے مکمل سفر کو طے کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تبھی فرمائے مومن یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، یہ محفل بڑی قیمتی ہے۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جب اس محفل میں گزارتے ہو، فرمایا عالم برزخ میں مرنے کے بعد جب انسان جاتا ہے، خدا اسے دکھاتا ہے کہ تم نے کون سا گھنٹہ کس طرح کہاں گزارا۔ 24 گھنٹے ہیں نا، 24 آورز، میں نے دیکھنا ہے میں نے کتنا کوالٹی والے آورز گزارے ہیں، کن اوقات میں خدا کے قریب تھا اور کن اوقات میں اہل بیت سے دور تھا۔ تو یہ رزلٹ آپ نکال دو، اکاؤنٹیبلٹی، تو انسان کی زندگی دنیا کی بھی اچھی، انسان کی زندگی آخرت کی بھی اچھی۔ کتنے انسان تھے سنو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب ہر کا لشکر آ رہا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ اگر ہم ان کو پانی نہ دیتے ان کے بہت زیادہ افراد ہلاک ہو جاتے شدت پیاس کی وجہ سے۔ کہ امام حسین کی نگاہ پڑی، فرمایا عباس اس لشکر کو پانی پلاؤ۔ کا پانی پلایا، کہ ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ، پانی پلایا، کہ جتنا پانی تھا حسین نے ہر والوں پہ لگا دیا۔ کہ جب سب نے پانی پی لیا، آخر میں ایک اونٹ پہ ہر کے لشکر کا سپاہی آ رہا تھا جو پیچھے رہ گیا تھا۔ شدت گرمی کی اتنی تھی، شدت پیاس اتنی تھی کہ کبھی دائیں ڈھلتا تھا کبھی بائیں ڈھلتا تھا، مطلب کبھی ادھر گر رہا تھا کبھی ادھر۔ کہ یا امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، دوڑے گئے اس کے اونٹ کے قریب، کہ یا خل عرب، اے عرب بھائی اونٹ سے نیچے آ، کہ گر کے مر نہ جائے۔ کیسے سنائی نہ دیا، پیاس بڑی شدید تھی۔ کہ پھر امام نے اس کے اونٹ کی مہار کو پکڑا، اونٹ کو نیچے بٹھایا، کہ نیچے آ پیاس سے مر نہ جائے، کہ سنائی نہ دیا۔ کہ پھر آقا حسین آگے بڑھے، اس سپاہی کو اس اونٹ سے نیچے اتارا، نیچے اترا تو سینے سے اس کی زرہ اتاری۔ شدت گرمی کتنی تھی، امام حسین نے اس کے چہرے پہ پانی مارا، چہرے پہ پانی مارنے کے بعد اس کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھا اور کہا کہ ابا عبداللہ الحسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ یہاں جو تھے امام فرماتے ہیں کہ جب مختار نے امام حسین پہ ظلم کرنے والوں کو جمع کیا نا، ایک ایک سے پوچھتا رہا تو نے کون سا ظلم کیا تھا، پھر سزا سناتا رہا۔ کسی نے کہا مختار میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، کسی نے کہا مختار میں نے 4 سالہ بچی کے کانوں سے در چھینے ہیں، کسی نے کہا مختار میں نے خیموں کو آگ لگائی، ایک نے کہا مختار جب میں حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ کہتے سب بتاتے رہے کوہرام تھا دربار میں، شیعہ روئے جا رہے تھے۔ آخر میں کھڑا تھا سر جھکائے، مختار نے کہا کہ تیرا سر کیوں جھکا ہے، تو نے کیا کیا؟ کہ مختار مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میں نے وہ کیا شاید کسی نے نہیں کیا، اور بتاؤں گا شاید تم مار دے گا، مار تو میں ویسے ہی دوں گا لیکن کم از کم بتاؤ شیعوں کو پتا چلے تم نے کے امام پہ ظلم کیا کیا تھا۔ کہ مختار جب میں پہنچا تو دیر ہو چکی تھی، خیمے والے خیمے لوٹ گئے، بچیوں کے در لوٹ لیے، چادریں لوٹ کے لے گئے۔ کہتا میں پہنچا حسین کے بدن پر، کہ مختار جب بدن کو دیکھا سب لٹ چکا تھا، حسین کے بدن پہ کرتا تک نہیں تھا، کوئی کمر بند لے گیا، کوئی تلوار لے گیا، کوئی زین لے گیا، کوئی زرا لے گیا۔ کہ نہیں پھر کہ میں سوچنے لگا میں ابن زیاد کے پاس کیا لے جاؤں کہ مجھے بھی انعام دو،
کہ نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میری نگاہ حسین کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ کہ نہیں کیا کیا؟ کہ مختار میں نے انگوٹھی کو اتارنا چاہا۔ دیکھو انسان جب زندہ ہو بدن گرم ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جائے بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ مختار انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی۔ کہ نہیں تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے خنجر نکالا، حسین کی انگلی کو کاٹا۔ یہاں امام زین العابدین رو کے اپنے چاہنے والے کو کہتے ہیں، کہتے تجھے پتا تھا یہ کون تھا جس نے بابا کی انگلی کاٹی؟ کا مولا مجھے نہیں پتا۔ کہ یہ وہی تھا جسے بابا نے اونٹ سے اتار کر اپنے گھٹنے پہ لٹا کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ ایک وہ ہے جو امام سے ملے اور بن جاتا ہے، اگر دوری امام سے ہے تو سمجھو یہ وہ نیچر ہے جو معصوم تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ انگلی بھی کاٹی جبکہ حسین نے اس کو پانی پلایا تھا۔ تبھی فرمایا لاکھ سجدے شکر ادا کیا کرو کہ تیرا امام حسین ابن علی دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین کی صدا گونجنی چاہیے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کو اسیر بنا کر کوفے کی بازار میں لے جایا گیا۔ آغا شیرازی بزرگ ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، اس نے بس ایک جملہ کہا، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں گئی۔ آغا شیرازی نے کہا ذاکر بس کر دے، میرے رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تیری بیٹی نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے۔ زندگی گزر گئی جو بی بی کبھی بازار نہیں گئی، اس زینب کو کوفے کی بازار میں پھرایا گیا۔ ایک مومن نے امام زمانہ کو دیکھا، فرمایا مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ پوچھا مولا جب دعا کروں خدا کو کون سا واسطہ دوں؟ فرمایا اللہ کبھی دو واسطے رد نہیں کرتا، ایک میری پھوپھی زینب کا واسطہ، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ۔
واسطہ آئی آج خدا کو دونوں بیویوں کا واسطہ دے۔ کہتے قافلہ بازار میں پہنچا، کسی نے پھول نہیں برسائے، علی کی بیٹیوں کو پتھر مارتے رہے۔ آہستہ سے سکینہ نے کہا پھپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں لیکن پانی پلانے والا شاید کوئی نہیں۔ چھت پہ خاتون بیٹھی تھی، اس نے سن لیا، دوڑی دوڑی گئی، گلاس میں پانی بھرا، بی بی زینب کو دیا۔ اے قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا، کہا اے مومنہ سب دیکھ رہے ہیں تو پانی لے کر کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ او قیدی بی بی زندگی گزر گئی، میں نے کبھی تجھ جیسے مظلوم نہیں دیکھا۔ بی بی زینب نے فرمایا سکینہ پانی بعد میں پینا، ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ کہتے ہیں ابھی تک بچی کا چہرہ نیچے تھا، دعا کے لیے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنا چہرہ اٹھایا، بتا کون سی دعا کروں؟ مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئی، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ تیری طرح میرے بچوں کو یتیم نہ بنائے، تیری طرح اسیر نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ کسی بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنانا۔ بی بی زینب نے کہا بتا دوسری دعا کیا کروں؟ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے، او خدا کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے۔ کہ مومنہ مدینے میں تیرا کون ہے؟ کیا مدینے میں تیرے رشتہ دار رہتے ہیں؟ کہتی ہے قیدی بی بی رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر کہ اگر مناسب سمجھو نام بتاؤ گی۔ کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والی، مدینے میں مجھے حجاب سکھانے والی۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، فرمایا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، تو نے اوروں کے بھی نام لیے، لیکن یہ نہیں بتایا جس نے تجھے قرآن پڑھایا اس کا نام کیا ہے، جس نے تجھے حجاب سکھایا اس کا نام کیا ہے۔ کہیں تو اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا قیدی بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، میں اپنی آقا زادی سے ناراض ہو جاؤں، لیکن قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو،
میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتی. کیوں نہیں لے سکتی؟ او قیدی بی بی بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتے. اللہ جانے زینب پہ کیا گزری ہوگی. عرض کیا مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو تو کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی؟ اتنا سننا تھا مومنہ جلال میں آ گئی. او قیدی بی بی زبان سنبھال کر میری بیوی کے لیے بات کرو. میری بیوی تجھ جیسی قیدن نہیں کہ بازار میں آئے. اتنا سنا تھا بی بی زینب کو جلال آیا، اپنا چہرہ اٹھایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے میں ہی زینب ہوں. او ام حبیبہ وہ دن گزر گئے، میرا حسین مارا گیا، او میرا عباس مارا گیا. ام حبیبہ میں زینب جڑ گئی. کہتے مومنہ بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آئی بی بی زینب نے ہاتھ لیا، نو کے نیزہ پہ ایک ایک کٹے ہوئے سر دکھائے. ام حبیبہ یہ میرے حسین کا سر ہے، ام حبیبہ یہ میرے علی اکبر کا سر ہے. ام حبیبہ میرے دو چھوٹے بچے تھے، یہ میرے اون کا سر ہے، یہ میرے محمد کا سر ہے. کہتے ام حبیبہ کی نگاہ ایک گھوڑے کی گردن میں پڑ گئی، جس کی گردن سے ایک کٹا ہوا سر تھا جو لٹک رہا تھا. ام حبیبہ نے کہا بی بی یہ کس کا سر ہے؟ ام حبیبہ یہ میرے عباس کا سر ہے. بی بی یہ نوک نیزہ پہ کیوں نہیں؟ کہا جب یہ نوک پہ جاتا تھا نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑی، میرا غیرت مند عباس سر بار بار زمین پہ گر جاتا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارہ تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو عاقبت میں خیر فرما. اے خدا ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما. قبر کی پہلی رات دیدار حسین نصیب فرما. جو مرحومین ہو گئے دنیا سے چلے گئے ان کو اعلیٰ علیین میں درجات عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں میں رحمت و برکت کو نازل فرما. ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگارا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.